اگر آپ ثواب لینا چاہتے ہیں تو ثواب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید و فرقان حمید کا ایک ایک حرف جو ہے اس کے اوپر اس کی فضیلت کو بتا دیا کہ اگر آپ قرآن کا ایک حرف پڑھیں گے تو اس کے اوپر کتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جبکہ نزول قرآن کا مقصد ہدایت ہے، نزول قرآن کا مقصد محض صرف ثواب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں سورہ بقرہ کے اندر ابتدا کے اندر جو رب الجلال نے جو ارشاد فرمایا کہ ہدی للمتقین، کہ قرآن مجید و فرقان حمید جو ہے یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب وہ ہدایت قرآن کے ساتھ نہیں حاصل ہوتی، ہدایت جو ہے وہ قرآن کی تفہیم کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اور تفہیم کے لیے رب الجلال نے بار بار قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ مثال کے طور پر قرآن میں ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ وہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں غور و فکر جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ غور و فکر اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح رب الجلال نے مظاہر فطرت ہیں، اسی طرح کائنات کے اندر بہت ساری اشیاء کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر ارشاد میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اب اس کے اندر بھی دیکھیں تفہیم کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی گئی ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ پھر اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہارے جو نفوس کے اندر ہے تم اس کو دیکھتے کیوں نہیں۔ تو یہاں سے محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی قرآن مجید و فرقان حمید کی تفہیم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کو علوم قرآن کی کتابوں کے اندر اکثر مفسرین جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے، مصنفین نے۔ بس ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت سیکھنا ایک سرخ اونٹ ملنے سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیں ہمارے عصر حاضر کے اندر ہے، ہم لوگ واقعتاً ایسا ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے ہر بندہ جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے کہ میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، ایک کمپٹیشن بن جاتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میرا یہی جواب ہے کہ قرآن مجید کو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کا بے شک آپ ایک رکوع پڑھیں، لیکن ایک رکوع کو پڑھیں تو تدبر کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ جو ہے، سورہ آل عمران کے بعد جو بڑی جو صورتیں ہیں قرآن مجید کی، تو اس میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 12 سال کے اندر سورہ آل عمران سیکھی ہے۔ اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 8 سال کے اندر سورہ آل عمران سیکھی ہے۔ دیکھیں کہ ان لوگوں کو جو اکابرین ہیں جن کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید نازل ہوا ہے، انہوں نے قرآن کو کس طرح، یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اس کو صرف ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کہیں کہ جی میں بڑا ماہر ہو گیا ہوں یا میں نے قرآن مجید کو سمجھ لیا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید جن کے سامنے نازل ہوا ہے اور جو اہل لغت ہیں، جن کی لغت کے اوپر جو ہے رب الجلال نے قرآن مجید و فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے، ان کا یہ حال ہے کہ دیکھیں کہ وہ قرآن مجید کو کس طرح تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور قرآن مجید و فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان یہ ہے کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من لیالہا، کہ چند لمحوں کی درس و تدریس کہ جس کے اندر کوئی بات سیکھی جاتی ہے، یہ کئی رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کے اندر اگر کوئی بندہ کہے کہ جب میں نے 3 قرآن پڑھ لیے، میں نے 10 پڑھ لیے، اس کی بجائے بہتر ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھے، لیکن قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور ہدایت تو پھر اسی صورت میں آ سکتی ہے، قرآن کی قرات کے ساتھ ہدایت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا جو اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید و فرقان حمید جو ہے اس کو اہل ایمان کے لیے اس کو بطور ہدایت اس کو نازل فرمایا ہے، تو قرآن مجید و فرقان حمید سے ہدایت اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج امت مسلمہ کا المیہ بھی یہی ہے، امت مسلمہ آج کیوں زوال کا شکار ہے،
اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یرفع اللہ بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. امت مسلمہ کا زوال جو ہے اس کی یہی وجہ ہے اور اس کا یہی سبب ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا. بالکل اسی طرح سے ہے، بہت سارے گھروں میں قرآن مجید فرقان حمید اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے. ایک مثال